Assalamualaikum to all of you. وعلیکم السلام میم. سر آج کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ پریزنٹ تھے؟ میم زیادہ تر گرلز ہی تھیں, ایک بوائز تھے, اسامہ تھا شاید. اچھا تو ایک دفعہ میسیج کر دیں اسٹوڈنٹس کو کہ کلاس جوائن کر لیں بیکاز ابھی صرف 5 اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میں. یس میم میسیج میں نے کر کہہ دیں. دیا. چلیں 2-3 منٹ ویٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں زینب آپ؟ چلیں لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. 8 اسٹوڈنٹس تو فی الحال کلاس میں آ چکے ہیں. The topic we are going to discuss today is linguistic conflict. In previous lecture, we have discussed the ethnic conflict. وہ بھی conflict کی category سے related تھا but that is related to ethnicity. اور آج کا جو ہمارا topic ہے وہ بھی conflict سے related ہے but this is related to language اور linguistic. Language سے related conflict کیا ہوگا وہ آج کے topic میں discuss کریں گے. Before going to talk about linguistic conflict, you people tell me what is conflict because کل کے لیکچر میں ہم نے ایتھنک کانفلکٹ کو ڈسکس کیا اور اس میں کانفلکٹ کا کانسیپٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو آپ لوگ شیئر کیجیے اپنے آئیڈیاز, بتائیں کیا ہوتا ہے کانفلکٹ. طاہرہ اقبال, طاہرہ آپ بتائیں what is conflict. جی میم, کانفلکٹ مطلب ایک آدمی اپنے درمیان یا کسی اور کے درمیان کسی تضاد کو پایا جانا کسی بات کے اوپر, یہ کانفلکٹ اسے کہیں گے. اوکے, اپنے درمیان کس طرح سے؟ اپنے درمیان نہیں کہیں گے, دو پارٹیز کے درمیان وی کین سے, یا دو گروپس کے درمیان میں, دو کمیونٹیز کے درمیان میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کچھ ایسا پرابلم ہو جو کہ سالو نہ ہو سکتا ہو تو اس چیز کو کنفلکٹ کا نام دیا جاتا ہے. یا پھر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو اس کو بھی کنفلکٹ کا نام دیا جاتا ہے. اوکے نازیہ, آپ ڈیفائن کیجیے واٹ از کانفلکٹ. یس میم. میم مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی. آپ بول رہی ہیں؟ جی میں بول رہی ہوں, باقی اسٹوڈینٹس کو آ رہی ہے میری آواز صحیح سے؟ جی میم مجھے یس تو میم صحیح ہمیں آ آ رہی ہے. رہی ہے. ہو سکتا ہے زینب کو کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہوں, میسیج کر دیں انہیں کہ کلاس کو ری جوائن کر لیں. Ma'am, conflict is defined as a clash between individuals
arising out of a difference میم in کٹ کٹ thought کے آ رہی ہے. process, attitudes, understanding, interests, requirements, and even sometimes perceptions. Okay, that's good. Any other concept about conflict? یس میم، دو گروپس کے بارے میں تضاد پایا جانا، وہ ایک بات پر متفق نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، جیسے اب آپ نے بتایا تھا یہ مذہب کو لے کر شیعہ سنی میں بہت زیادہ کانفلکٹ پایا جاتا ہے. مذہب کو لے کر تو اس کو ریلیجیس کانفلکٹ کا نام دیں گے، لیکن اگر ہم صرف کانفلکٹ کی بات کریں تو دو انڈیویجولس کے درمیان میں یا دو گروپس کے درمیان میں، دو سوسائٹیز کے درمیان میں ہو سکتا ہے کچھ ڈس ایگریمنٹ کا ایلیمنٹ ہونا، یا پھر ان کے خیالات آپس میں نہ ملنا، یا پھر کچھ بھی ایک دوسرے کے لیے کچھ بیریئرز کریٹ ہونا درمیان میں، ٹھیک ہے، پرابلمس کریٹ ہونا جو کہ سالو بھی نہیں ہو رہے ہوں، اس چیز کو کنفلکٹ کا نام دیا جاتا ہے. یا پھر کچھ کلیشز ہوتے ہیں یا کچھ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، کچھ تنازع ہوتا ہے، اس چیز کو کنفلکٹ کا نام دیا جاتا ہے. جن اسٹوڈینٹس کو میری وائس کٹ کے آ رہی ہے وہ لوگ ری جوائن کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو، بیکاز باقی اسٹوڈینٹس کو آواز کلیئرلی آ رہی ہے. تو جن کو وائس کا ایشو ہے وہ پلیز ری جوائن کر کے دیکھیں. Okay, today we will talk about conflict first. Conflict کی دو definitions یہاں پہ mention کی ہوئی ہیں according to the dictionary. The first one is competitive or opposing action of incompatibles. Competitive means comparable، یا پھر جو opposing forces ہوتے ہیں یا opposing actions ہوتے ہیں ان کو competitive کا نام دیا جاتا ہے. تو conflict کیا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ اپوزنگ فورسز کا، اپوزنگ ایکشنز کا، اپوزنگ پارٹیز میں ڈفرینسز ہونا کانفلکٹ کہلاتا ہے. دین سیکنڈ پوائنٹ از دیٹ mental struggle resulting from incompatible or opposing needs, drives, wishes or external demands. ایک ایسا mental struggle ہوتا ہے جو کہ اپوزنگ نیڈس کی وجہ سے جو ریزلٹ ہو رہا ہو، یا پھر اپوزنگ ڈرائیوز کی وجہ سے، ڈرائیوز مینس ایفرٹس کی وجہ سے، یا پھر فورسز کی وجہ سے، یا پھر دو اپوزنگ وشز کی وجہ سے، یا پھر ایکسٹرنل یا انٹرنل ڈیمانڈس کی وجہ سے. جو بھی دو گروپس ہیں یا کمیونٹیز ہیں یا انڈیویجولس ہیں، جو بھی دو پارٹیز ہیں، اپوزنگ پارٹیز ہیں، ان میں اپوزنگ نیڈس کا ہونا، اپوزنگ ڈرائیوز کا ہونا، وشیز اور ڈیمانڈس کا ہونا، اور اس کی وجہ سے ایک مینٹل اسٹرگل ہوتا ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، ان میں کلیشز آ رہے ہوتے ہیں، ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، تو اس چیز کو کنفلکٹ کا نام دیا جاتا ہے. دین لنگوسٹک کانفلکٹ کیا ہے؟ اٹ مینس لنگوسٹک کانفلکٹ از دیٹ کانفلکٹ ان وچ مین فیکٹر از لینگویج. When we talk about linguistic, that means language. Linguistic جیسے کہ نام سے شو ہو رہا ہے، linguistic conflict means language conflict. تو linguistic conflict ایک ایسا conflict، ایک ایسا clash ہوتا ہے جس میں language کا factor include ہوتا ہے، and it is mainly due to different languages that there are opposing needs, drives, wishes or demands that we have discussed now in previous point. کہ conflict کیا ہوتا ہے کہ دو اپوزنگ پارٹیز کی نیڈس میں ڈفرینسز ہونا، ان کی وشیز میں، ان کے ڈیمانڈس میں ڈفرینسز ہونا از کالڈ کانفلکٹ. اور جب ہم لنگوسٹک کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ چیز لینگویج پہ اپلائی ہوتی ہے، لینگویج کا جو فیکٹر ہے اس پہ اپلائی ہوتی ہے. تو لینگویج کے فیکٹر کے اکارڈنگ کنفلکٹ کیا ہے کہ ڈفرینٹ لینگویجز میں وہ انڈیویجول جو کہ ڈفرینٹ لینگویجز کو بول رہے ہوں، ان کے نیڈس آپس میں میچ نہیں ہو رہے ہوتے، اپوزٹ ہوتے ہیں، ڈرائیوز اپوزٹ ہوتی ہیں، ڈیمانڈز اپوزٹ ہو سکتی ہیں. تو ان کی لینگویجز کے اکارڈنگ جو بھی ان میں کلیشز آ رہے ہوتے ہیں، ڈس ایگریمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اس کو لنگوسٹک کانفلکٹ کا نام دیا جاتا ہے. دین کچھ لنگوسٹس کے اکارڈنگ کچھ پوائنٹس ہیں لنگوسٹک کانفلکٹ سے ریلیٹڈ. آکسر in 1980s correctly points out the ambiguity of the term language conflict as either conflict between languages within an individual or as conflict by means of language or languages including possesses external to the individual. آسکر کے اکارڈنگ ان 1980s اس نے لینگویج کانفلکٹ
کا جو ایک ایمبیگویٹی پوائنٹ تھا اس کو ریز کیا اور اس پر بات کی. اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم کانفلکٹ جو ہے وہ لینگویجز کے درمیان میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک انڈیویجول جو ہے وہ دو ڈفرینٹ لینگویجز کو اگر وہ بول رہا ہے یا پھر وہ ایسا اسپیکر ہے جہاں پر ایسی سوسائٹی میں رہ رہا ہے جہاں پر دو ڈفرینٹ لینگویجز کو بولا جاتا ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے ان دو لینگویجز کے درمیان میں کلیشز ہوں جن کو وہ یوز کر رہا ہے, جن کو ایک اسپیکر بول رہا ہے, تو اس میں کلیشز ہو سکتے ہیں. دیٹ از آلسو انکلوڈیڈ ان لنگوسٹک کانفلکٹ. Then language conflict can occur anywhere where there is language contact, chiefly in multilingual societies or multilingual communities. Multilingual communities are the communities جہاں پر زیادہ لینگویجز بولی جاتی ہیں, تو وہاں پر بھی لینگویج کنفلکٹ ہو سکتا ہے. آبویسلی بالکل ہوگا, جہاں پر زیادہ لینگویجز بولی جا رہی ہوں گی وہاں پہ لینگویج کنفلکٹس تو ہوں گے, بیکاز زیادہ لینگویجز کو بولنے والے لوگ ہوں گے. ایک انسان جو ہے وہ ایک لینگویج کو فالو کر رہا ہے تو دوسری لینگویج کو فالو کر رہا ہوگا ود ان اے کمیونٹی. تو جہاں پہ ملٹی لینگوئل کمیونٹیز ہوں گی وہاں پہ لینگویج کو لے کے کلیشز بھی ہوں گے. اگر ہم اپنے کمیونٹی کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, تو یہاں پر کتنی ساری لینگویجز بولی جاتی ہیں آن دا بیسس آف ریجن, آن دا بیسس آف پروونسز اور آن دا بیسس آف ایتھنک گروپس. ڈفرینٹ ٹائپ کی لینگویجز بولی جا رہی ہوتی ہیں اور ان میں کلیشز بھی ہوتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. ٹھیک ہے, تو ملٹی لینگوئل کمیونٹیز میں لینگویج کانفلکٹ جو ہیں وہ اکر ہوتے ہیں. دین language contact and conflict are seen as interdependently related elements applicable both to individuals and to language communities. Language contact کیا ہوتا ہے؟ Language contact means کہ دو مختلف لوگ جب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ لینگویج کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں, سم ٹائمس تو وہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر سیم لینگویج کو بھی یوز کر رہے ہوں, تو دو یا دو سے زیادہ لوگ جب آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لینگویج کے تھرو کنٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو انفلوئنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از کالڈ لینگویج کانٹیکٹ. لینگویج کانٹیکٹ اور لینگویج کانفلکٹ جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹلی ریلیٹڈ ایلیمنٹس ہیں, کلوزلی ریلیٹڈ ایلیمنٹس ہیں. اور جو لینگویج کانفلکٹ ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. انڈیویجولس بیسس پر بھی ہو سکتا ہے کہ دو لوگ اگر آپس میں بات کریں تو ان کے لینگویجز میں کلیشز ہیں, یا پھر لینگویج کمیونٹیز کی بیسس پہ بھی, لینگویج کانفلکٹ کمیونٹیز بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو کمیونٹیز کی لینگویجز جو ہے آپس میں میچ نہیں ہو رہی اور ان میں کانفلکٹ کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. تو دو طرح سے ہوتا ہے, انڈیویجول بیسس پر بھی ہو سکتا ہے اور کمیونٹیز میں بھی ہو سکتا ہے. Then there are some points related to a linguistic conflict. Language issues themselves do not cause group violence. لینگویج ایشوز یا لینگویج کانفلکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وائلنس کا ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. جیسے کہ ہم نے ایتھنک کانفلکٹ کی جب ہم نے بات کی تھی کل, ہم نے ایتھنک کانفلکٹ کو ڈسکس کیا تھا. اس میں کیا تھا کہ ایتھنک گروپس کے درمیان میں کانفلکٹ ہوتا ہے, کلیشز ہوتے ہیں اور ان میں وائلنسز بھی ہوتے ہیں. اس چیز کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور دو طرح سے وائلنس ہو سکتے ہیں, ایک وائلنس اور دوسرا نان وائلنس. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کانفلکٹ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, وائلنس اینڈ نان وائلنس. وائلنس میں جو کہ لارجر اسکیل پہ ہوتا ہے, نان وائلنس جو کہ سول وار کی شکل میں ہو سکتا ہے یا پھر ڈسپیوٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں اس میں, تو یہ نان وائلنس ہوتا ہے. لیکن جب ہم لنگوسٹک کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وائلنس نہیں ہوتا ہے, کوئی ڈسپیوٹس یا وارز اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. In fact, language conflicts under conditions where religious, cultural, political, or identity-related grievances are powerful are associated with it. لینگویج کانفلکٹس جو ہیں کچھ کنڈیشنز کے انڈر جو ہیں وہ پاورفل ہوتی ہیں, مینس کہ لینگویج جو ہے وہ ایک پاورفل رول پلے کر رہا ہوتا ہے ود ان اے سوسائٹی. تو کچھ کنڈیشنز ہیں لائک ریلیجیس, کلچرل, پولیٹیکل کنڈیشنز کے انڈر جو ہے وہ لینگویج ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لینگویج کانفلکٹس ہوتے ہیں لیکن وہ ایک پاورفل رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اور یہ سارے جو کنڈیشنز ہیں, ریلیجیس, کلچرل, پولیٹیکل کنڈیشنز, یہ سارے لینگویج کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. یوزلی لنگوسٹک کنفلکٹ آر ناٹ وائلنٹ, کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوتے ہیں, کچھ بھی وارز یا ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوتی ہے.
لائک ٹیررزم اور جو وارز ہو رہی ہوتی ہیں اور آن لارجر اسکیل اور آن اسمالر اسکیل، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لنگوسٹک کانفلکٹس میں. اس میں بس لینگویجز میں کلیشز ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی لینگویجز کو مے بی ایکسیپٹ نہ کر رہے ہوں، ان کو رسپانس نہ کر رہے ہوں، اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن جو وائلنس کا ایلیمنٹ ہے وہ اس کنفلکٹ میں نہیں پایا جاتا ہے. Then there are some studies on linguistic conflicts. Although language conflicts as a topic is dealt with in linguistic literature prior to the second half of the 20th century. Second half of the 20th century سے linguistic conflict یا language conflict پر بات ہو رہی ہے، اس ٹاپک کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے. According to Kramnitz in 1990, it took until the 1960s before it started to be more prominently explored. 1960s کے راؤنڈ اباؤٹ اس کو زیادہ پرومیننٹلی ایکسپلور کیا جانے لگا، اس ٹاپک کو لنگوسٹک کانفلکٹ سے ریلیٹڈ، اور اس پر اسٹڈیز وغیرہ ہونے لگیں، ایکسپلوریشن ہونے لگی، ریسرچز ہونے لگیں. Then scholars such as Hodgen in 1966, in Blehart and Woodward in 1972 and 1967, Joy in 1972-1967, Mackay in 1967, and Das Gupta in 1970 contributed to putting it on the research map in North America. کچھ اسکالرس کے نام مینشن کیے ہوئے یہاں پہ، لائک ہاگن ان کلیہرٹ اینڈ ووڈوارڈ، جوائے، داس گپتا، ان سب نے کنٹریبیوٹ کیا ان نارتھ امریکہ لنگوسٹک کانفلکٹ سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ریسرچز پر. ان لوگوں نے کام کیا اور کنٹریبیوشنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان اسکالرس کی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. ان دا یورپین ریلم، Catalan sociologist Niolis in 1969, as well as Occitan sociologist Lafont in 1971, helped to boost a multidisciplinary approach to the study of language conflict. کچھ important sociologists تھے جنہوں نے لینگویج کنفلکٹ کی اسٹڈی کو بوسٹ کیا، اس کو انہینس کیا، اور اس میں کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ سوشیو لنگوسٹس کے، جنہوں نے ملٹی ڈسپلنری اپروچز کو انٹروڈیوس کرایا لینگویج کنفلکٹ کی اسٹڈی میں. تو یہ کچھ ہسٹوریکل ڈسکشن تھی اباؤٹ لنگوسٹک کانفلکٹ. ناؤ دیر آر سم essential principles of linguistic conflict. There are 4 essential principles of linguistic conflict. We will discuss them one by one. The first one is language contact. As said earlier as well, language contact exists only between speakers and language communities, not between the languages. Language contact کیا ہے اس کو میں پہلے بھی ڈیفائن کیا میں نے کہ دو مختلف لینگویج کے لوگ جب آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ لینگویج کانٹیکٹ. لینگویج کانٹیکٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے دو اسپیکرس کے درمیان. جو دو لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے درمیان میں لینگویج کانٹیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے. لینگویج کمیونٹیز کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. ایز وی ہیو ڈسکس بیفور کہ لینگویج کانفلکٹ جو ہے اس کی بھی ہم نے بات کی کہ وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، دو اسپیکرس کے درمیان میں ہو سکتا ہے یا پھر دو کمیونٹیز کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، بٹ ناٹ بٹوین دا لینگویجز. دو لینگویجز میں کلیش ہوگا یہ ممکن نہیں ہے، یا اس کو لینگویجز کو جو یوز کرنے والے ہیں ان کے درمیان میں کلیشز ہوں گے تو اس چیز کو لنگوسٹک کانفلکٹ کا نام دیا جائے گا. تو دو اسپیکر، تو انڈیویجولس جب آپس میں بات کر رہے ہیں اس میں لینگویج میں کلیش ہو سکتا ہے. دو کمیونٹیز جب آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں، انٹریکٹ کر رہی ہیں تو لینگویج کنفلکٹ ہو سکتا ہے، بٹ it doesn't occur between the languages. The second principle is that relation between language contact and conflict. The belief that there cannot be language conflict without language contact. According to the researchers, there cannot be language conflict without language contact. جب تک language contact نہیں ہوگی، لوگ contact نہیں کریں گے through language، ان میں conflict جو ہے وہ appear نہیں ہو سکتا ہے. اگر کانفلکٹ ہو رہا ہے دیٹ مینس کہ ان میں لینگویج کانٹیکٹ کریٹ ہوا ہے. لینگویج کانٹیکٹ مینس کہ انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے، دو اسپیکرز نے یا پھر لینگویج کمیونٹیز نے آپس میں انٹریکٹ کیا ہے، دین کانفلکٹ کریٹ ہوا ہے. دیٹ از دا سیکنڈ پرنسپل آف لنگوسٹک کانفلکٹ.
Then third one is fundamental causes of conflict. Language is considered as a significant secondary sign. Language को बहुत important sign समझा जाता है within community और society. एंड इससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे पॉइंट्स काफ़ी दफ़ा डिस्कस करते आ रहे हैं पहले लेक्चर्स में कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है विद इन अ सोसाइटी, और अगर लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं भी तो भी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और ये दूसरे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने में भी हेल्प आउट करता है, लाइक सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और हिस्टोरिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है जो लैंग्वेज जो फंडामेंटल साइन है एक सोसाइटी का. दिस वे अ लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट अपीयर्स लेस इवल एज कंपेयर टू सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट. सो इन दिस वे लैंग्वेज जो है लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लेस इवल कंसीडर किया जाता है रादर देन सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट और जितने भी अदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को कम इवल कंसीडर किया जाता है, बहुत कम समझा जाता है कि लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम कंसीडर किया जाता है, बल्कि जो बाकी बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ज़्यादा बड़े लेवल पर उसको उस चीज़ को देखा जाता है. Then the fourth one is positive aspect of linguistic conflict. Linguistic conflict का positive aspect भी है. क्या है वो? New structures may get formed as a result of the conflict, which may be advantageous for minority groups. New structures form होते हैं जब लैंग्वेज में या फिर लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उसके थ्रू कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हो सकते हैं दैट आर मे बी बेनिफिशियल फॉर माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं. माइनॉरिटी ग्रुप्स जो कि कम तादाद में होते हैं एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में भी वो लोग वो ग्रुप जो कि एक ऐसी लैंग्वेज को बोलता हो जो कि कम तादाद जो कि कम इम्पोर्टेंस रखती है या फिर कम तादाद में उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, तो उनके लिए कुछ न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इस टाइप का लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट. देन सो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट मस्ट नॉट बी कंडेम्ड. तो इस हवाले से कुछ बेनिफिट्स भी हैं, न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तो इस हवाले से लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट को कंडेम नहीं किया जा सकता है. कंडेम मीन्स मजम्मत करना, तो उसको कंडेम नहीं किया जा सकता है बिकॉज उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं. Then typology of conflict. Typology means classification or categories of the types of conflict. There are two main types of conflicts or two main classifications of linguistic conflict. The first one is natural language conflict and second one is artificial language conflict. Natural language conflict क्या है? Conflict has frequently arisen in these situations of language contact because the linguistic minority was not in a position to assimilate. ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें ऐसी सिचुएशन नेचुरल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि लैंग्वेज कंटेंट से रिलेटेड ऐसी सिचुएशन राइज हो जाती है कि लोग जो माइनॉरिटी ग्रुप से रिलेटेड जो लोग हैं वो लैंग्वेज को असिमिलेट नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज को टेक इन नहीं कर पाते हैं, उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं. तो उस टाइप का जो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है. मीन्स कि माइनॉरिटी ग्रुप जो हैं वो विद इन अ सोसाइटी और विद इन अ ग्रुप और कम्युनिटी वो जो मेजॉरिटी में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उसको असिमिलेट नहीं कर पाते हैं. That is called natural language conflict. For example, in Europe, along the Germanic, Romance and the Slavic Germanic linguistic boundaries, यूरोप में जो माइनॉरिटी पीपल हैं उनके लिए जर्मैनिक लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज होती हैं. मीन्स कि उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है उस लैंग्वेज को, उस मेजॉरिटी जो लैंग्वेज बोल रही है उसको सिमिलेट करना. तो उस टाइम पर जो सिचुएशन अराइज होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट, जो क्लैश अराइज होता है, उसको नेचुरल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जाता है. देन सेकेंड टाइप इज़ आर्टिफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट. आर्टिफिशियल और सेल्फ इम्पोज्ड. आर्टिफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को सेल्फ इम्पोज्ड कॉन्फ्लिक्ट का नाम भी दिया जाता है. This conflict arises out of situations of compromise in which one or more language communities are disfavored.
ایسا کنفلکٹ ہوتا ہے جو کہ ایک یا ایک سے زیادہ لینگویج کمیونٹیز جب ایک دوسرے کو ڈس لائک کر رہی ہوں یا پھر ڈس فیورڈ مین ڈس لائک کر رہی ہوں، ڈس اپروو کر رہی ہوں ایک دوسرے کو یا ایک دوسرے کی لینگویج کو، تو ایسی سچویشن جو ہے وہ کمپرومائزنگ نہیں ہوتی ہے۔ اس ٹائم پر جو کنفلکٹ ارائز ہوتا ہے اس کو سیلف امپوزڈ یا پھر آرٹیفیشیل لینگویج کنفلکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ مطلب کہ ایک یا ایک سے زیادہ لینگویج کمیونٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈس لائک کر رہی ہوتی ہیں اور ڈس اپروو کر رہی ہوتی ہیں، اڈاپٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، تو اس سچویشن میں جو بھی کلیشز آ رہے ہوتے ہیں اس کو آرٹیفیشیل لینگویج کنفلکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ سو دیز آر دا ٹو ٹائپس آف کنفلکٹ، نیچرل لینگویج conflict and artificial language conflict. So this is all about today's lecture. Short lecture تھا language conflict سے related. If you have any question about this topic then you can ask. یس کلاس، کوئی کوشچن ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا کلیئر ہے؟ No ma'am, everything is clear. No question. اوکے، چلیں ٹھیک ہے، پریزنٹیشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یاسر اسٹارٹ کر دیجیے پریزنٹیشن۔ یس میم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Today my topic is factors affecting language attitude. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، اسکرین پریزنٹ کر دیں، اسکرین پریزنٹ کر دیں پہلے، پھر اسٹارٹ کیجیے گا۔ وہ میں نے کبھی شیئر کی نہیں ہے، 1 منٹ دیکھتا ہوں۔ آپ کی اسکرین ابھی شو ہوئی تھی، آپ نے پھر سے آئی تھنک اس کو اسٹاپ پریزنٹنگ کر دیا، ابھی شیئر ہونا اسٹارٹ ہوئی تھی، دوبارہ سے ویسے شیئر کیجیے۔ جی ابھی شو ہو رہی ہے، آپ کریکٹ اپنی اسائنمنٹ پہ چلے جائیں۔ میم ابھی شو ہو رہی ہے؟ جی اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کی، بس اپنی اسائنمنٹ اوپن کر لیں آپ۔ یس Today my topic is factors affecting language attitude. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لینگویج ایٹیٹیوڈ کسے کہا جاتا ہے۔ لینگویج ایٹیٹیوڈ means the feelings or the ideas or the thinking that a person have about their language or prerogative to other language. یعنی اپنی زبان کے بارے میں لوگوں کے کیا خیالات ہیں، لوگ اپنی زبان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، اسے لینگویج ایٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے۔ اور صرف وہی زبان نہیں جو وہ بولتے ہیں، بلکہ وہ زبان بھی جو ان کے ارد گرد بولی جا رہی ہے، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، ان کے بارے میں، اس زبان کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے، یہ لینگویج ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے۔ Now I will talk about the factors affecting language attitude. There are almost 10 factors. I will discuss one by one. The first one is historical factor. اس کے کچھ 10 فیکٹرز ہیں اس کے،
تو میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہے ہسٹوریکل فیکٹر۔ ہسٹوریکل فیکٹر از ریلیٹڈ ٹو پاسٹ ایونٹس۔ یہ جو ہسٹوریکل فیکٹر ہے یہ ماضی میں اگر کچھ ہو چکا ہے اور اس کا اثر زبان پر ہو رہا ہے تو اسے ہسٹوریکل فیکٹر کہا جائے گا۔ جیسے کہ کلیشز آف کنٹریز ریزلٹ کلیشز ان لینگویج۔ دا فرسٹ پوائنٹ از ریلیٹڈ ٹو ہسٹوریکل فیکٹر۔ اگر ماضی میں کسی ملک میں کلیشز رہ چکے ہیں تو ان کی زبانوں میں بھی کلیشز آ جاتے ہیں، یا پھر دو ممالک کے تعلقات اچھے نہیں رہتے یا کچھ بھی اختلافات ہو جائیں تو وہ ایک دوسرے کی زبان کو بھی پسند نہیں کرتے، لہٰذا ایسے ممالک کے درمیان کلیشز پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان کے درمیان بھی کلیشز آ جاتے ہیں۔ اس کے کچھ پوائنٹ ہیں، تو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے اس کا دین کولونائزر اینڈ کولونائزڈ، یعنی کولونائزڈ کا کولونائزر کی زبان کے متعلق رویہ مثبت نہیں ہوتا، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، یعنی جنہوں نے ان پر حکومت کی ہے ان کی زبان کے متعلق ان کا رویہ پازیٹیو نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ادھر اگزامپل دی گئی ہے، یہ ویسٹرن اور ایسٹرن۔ تو ایسٹرن جو ہے وہ ویسٹرن کی زبان کی طرف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتا، اس لیے کہ ویسٹرنز جو ہیں وہ حکومت کرنے والے ہیں، اس لیے کچھ فیکٹرز ہیں جو زبان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے جی سوشیو کلچرل فیکٹر۔ لینگویج ود گریٹ کلچرل نارمز اٹریکٹس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ وہ زبانیں جن میں ہم کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں ان زبانوں کی طرف ان لینگویجز کی طرف ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ یعنی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے جو معاشرتی زبان ہے، تو معاشرتی تعلقات کو بحال کرنے کے لیے ان کو بڑھانے کے لیے بھی ہم زبان کو سیکھتے ہیں اور اس کی طرف ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو دا پریسٹیج اینڈ پاور آف لینگویج، یعنی جو زبان طاقتور ہوتی ہے اسے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اور اس کی طرف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں انگلش لینگویج ہے تو یہ ایک طاقتور زبان ہے اور پاورفل لینگویج ہے، تو انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، اس کی طرف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی دا پریسٹیج آف لینگویج ریزلٹس ان اٹریکٹنگ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ جیسے ہمارے معاشرے میں انگلش کو بہت پریسٹیج سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے لوگ اسے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کی پریسٹیج لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے، اس لیے ہمارا اس کی طرف پازیٹیو رویہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہمیں معلوم ہے کہ اس کا سیکھنا ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا، اس لیے ہم اسے سیکھتے ہیں اور اس کی طرف جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے ویزیبل ان لرننگ انگلش اینڈ سیکنڈ لینگویج۔ چونکہ انگلش ایک طاقتور زبان ہے اس لیے ہم اسے دوسری زبان کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی مدر ٹنگ کے بعد جسے سب سے زیادہ ہم سیکھتے ہیں، اردو کے بعد سمجھ لیں یا پنجابی کے بعد، تو ویسے اردو کو ہم کم ہی سیکھتے ہیں، اس کو زیادہ سیکھتے ہیں کیونکہ اسے ہم ایک طاقتور زبان سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی طرف ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے جی پولیٹیکل فیکٹر۔
people learn a language for اسکرین کو روٹیٹ کر لیں، اسکرین کو روٹیٹ کر لیں، پھر زیادہ کلیئرلی دکھائی دے گا. ایک منٹ. جی میم، نمبر 4 پوائنٹ ہے میم، پولیٹیکل فیکٹر. پیپل لرن اے لینگویج فار پولیٹیکل فیکٹر. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی زبان کو اس لیے بھی سیکھتے ہیں کہ ان کو سیاسی فائدہ حاصل ہو. سیاستدان کا تعلق جس علاقے سے ہوتا ہے وہ اسی علاقے کی زبان کو سیکھتا ہے تاکہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہو سکے، وہ ان کی زبان کو، ان کے مطالبات کو سمجھ سکے، تو اس کی طرف بھی اس کا رویہ پازیٹیو ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ اس کا ہے دا کولونائزر لرن دا لینگویج آف دا کولونائزڈ اینڈ وائس ورسا. یہ بھی سیاست کے متعلق ہے. جو کولونائزرز ہوتے ہیں، جو رولنگ ملک رہ چکے ہیں، جنہوں نے حکومت کی ہوتی ہے اور جن ممالک پر انہوں نے حکومت کی ہوتی ہے وہ ان کی زبان کو بھی سیکھتے ہیں بہت سارے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. نمبر 3 ہے پولیٹیکل لیڈرز لرن لینگویج ان شارٹ ٹائم. سیاستدان کم وقت میں ایک زبان کو سیکھتا ہے کیونکہ اس نے بہت سارے سیاسی مقاصد کو پورا کرنا ہوتا ہے. اس لیے سیاستدان کا اس لینگویج کی طرف جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. نمبر 5 ہے اکانومیکل فیکٹرز. لینگویج اٹیچڈ اکانومک بینیفٹس از لرنڈ ریپڈلی. کچھ لوگ معاشی مقاصد کے لیے بھی زبان کو سیکھتے ہیں. معاشی مقاصد کے لیے جو زبان آپ سیکھتے ہیں اس کی طرف بھی آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ زبان اکانومیکل فیکٹرز کی وجہ سے سیکھی جاتی ہے. معاشی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہی لوگ اس کو سیکھتے ہیں. جیسے انگلش کو لوگ سیکھتے ہیں، تو اسی طرح اس لینگویج کی طرف بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے جس کو آپ سیکھ رہے ہیں معاشی مقاصد کے لیے. اس کا پوائنٹ نمبر 2 ہے شفٹنگ فرام مدر ٹنگ ٹو L2 فور اکنامک پرپز. آپ معاشی مقاصد کی خاطر ماں کی زبان سے دوسری زبان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس زبان کو آپ معاشی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ اسے مدر ٹنگ سے زیادہ یوز کریں، تو ایسا ہو جاتا ہے. اس طرح اس زبان کی طرف آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوگا. نمبر 6 ہے جی ریلیجن، مذہب. فرسٹ پوائنٹ اس کا لینگویج آف ریلیجن اٹریکٹس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. مذہبی زبان کی طرف بھی رویہ مثبت ہوتا ہے. جیسا کہ ہماری مذہبی زبان عربک ہے تو قرآن پاک عربی میں ہے، حدیث پاک عربی میں ہے، تو قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ہم عربی سیکھتے ہیں. تو مذہب کی جو زبان ہے اس کی طرف بھی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، تو اسے بھی ہم سیکھتے ہیں اس کی طرف پازیٹیو رویہ رکھتے ہوئے. نمبر 7 ہے جی، یہ اگزامپل دی ہوئی ہے عربک اور مسلمز، لیتن فار کیتھولکس. یعنی عربک مسلمانوں کی جو مذہبی زبان ہے اور لیتن اور کیتھولکس کی ہے وہ اس کو شوق سے سیکھتے ہیں. ان کا اپنی مذہبی زبان کی طرف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہماری اپنی مذہبی زبان کی طرف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. نمبر 7 ہے ایتھنیسٹی. پریسٹیج آف ایتھک گروپس برنگس اسٹیگ ٹو لینگویج آف دیٹ گروپ اینڈ اٹریکٹس پیپل. یعنی ایتھک گروپ جتنا زیادہ طاقتور ہوگا ان کی زبان کو بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جائے گی. یعنی اگر کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگوں کا گروپ ہے، وہ انگریزی زبان بولتے ہیں یا اردو یا کوئی بھی زبان بولتے ہیں، اگر ان کی میجورٹی ہے تو ظاہری بات ہے ان کی زبان کو امپورٹنس دی جائے گی، تو ان کی زبان کی طرف بھی لوگوں کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں. نمبر 8 ہے جی لینگویج پالیسی. لینگویج پالیسی میکس سرٹین لینگویج ڈومیننٹ.
کئی معاشروں میں زبان کی پالیسیز بھی بنی ہوتی ہیں کہ جن کو سیکھنا لازمی ہوتا ہے، ان کی طرف بھی ہمارا رویہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. یہ زبان کی پالیسیز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کا یہ دیا ہوا انہوں نے آپشن، اٹ ریزلٹس ان پازیٹیو اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لینگویج. تو ہمیں نہیں، اگر ہمیں بھی معلوم بھی ہو کہ ان کا رزلٹ نیگیٹو ہوگا یا پازیٹیو، ہم اسے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے سیکھتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ اور ہم بھی مطلب انگلش کو نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھتے ہیں بعض لوگ ہم میں سے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لینگویج آپ کو پسند ہو، آپ اسے لائک کرتے ہوں، آپ کا ایٹیٹیوڈ اس کی طرف پازیٹیو ہو، یہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو وہ لینگویج سیکھنی پڑتی ہے، اگرچہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اس کی طرف نیگیٹو کیوں نہ ہو. نمبر 9 ہے آکوپیشن. فرسٹ پوائنٹ ہے جی، ٹو اڈاپٹ prestigious profession people express positive attitude to a language in order to get job. اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے وہی زبان سیکھنی ہوگی جو نوکری کے لیے انہوں نے مطلب مانگی ہے. تو بہت سارے لوگ اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے انگلش زبان سیکھتے ہیں. تو آج کل بہت سارے لوگ چائنیز بھی سیکھ رہے ہیں. تو جو زبان آپ نوکری حاصل کرنے کے لیے اپنا ذریعہ معاش بنانے کے لیے سیکھیں گے تو اس لینگویج کی طرف آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہوگا، کیونکہ آپ وہ کسی مقصد کے لیے سیکھ رہے ہیں. اور سیکنڈ پوائنٹ اس کا ہے، دا پریسٹیج اکارڈنگ ٹو دا چرچ مین لائرز اینڈ اسکالرز گیو پریسٹیج ٹو لیٹین بیوٹیفل نوبل. یہ ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے اس کا کہ جو زبان آپ کو ذریعہ معاش دے آپ اسے سیکھیں گے اور اس کی طرف آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوگا. نمبر 10 ہے جی، سوشل کلاس. Social class influences the language attitude. The language or language variety of upper class is supposed to be more polite and rich. سوشل کلاس بھی لینگویج ایٹیٹیوڈ کو افیکٹ کرتی ہے. جو اپر کلاس کی زبان ہے وہ زیادہ پولائٹ اور اس کو زیادہ رچ سمجھا جاتا ہے، اس کی طرف بھی جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے وہ مثبت ہوتا ہے. یہ انہوں نے اگزامپل دی ہے، ڈیفرینٹ اسپیچ پیٹرنز ان ڈیفرینٹ کارٹس ان انڈیا، فونولوجیکل اینڈ لیکسیکل ڈفرینسز. انہوں نے نیچے انڈیا کی اگزامپل دی ہے. یعنی جو زبان رچ ہوگی، اپر کلاس ہوگی، اس کی طرف بھی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہوگا. اور یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، یہ 10 پوائنٹ کمپلیٹ ہو گئے. اور آخر میں ہے، آر لینگویج ایٹیٹیوڈ فکسڈ. کیا یہ جتنے بھی لینگویج ایٹیٹیوڈ ہیں یہ فکس ہیں؟ لائک آل ایٹیٹیوڈز لینگویج ایٹیٹیوڈز آر نوٹ کانسٹینٹ. جتنے بھی ہیں یہ ایٹیٹیوڈ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. دے چینج ڈیو ٹو ویریئس سوشل، ایجوکیشنل اور پولیٹیکل ریزنز. بہت ساری سیاسی، معاشی اور تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. لینگویج ایٹیٹیوڈ آر ڈیپینڈنٹ اپون دا سرکمسٹینسز، لینگویج پالیسیز اینڈ میٹیریل بینیفٹس ریسیوڈ بائی لرننگ لینگویج. That is my presentation. If you have any question, please ask me. Good explanation, Yasir. Well done. Thank you, ma'am. Okay, class, now I am going to take your attendance. Be attentive. Zainab, Fahera, present ma'am. Sana Manzoor, Present, ma'am. Sana Manzoor, Nadir, Usama, Talha, Aisha Niaz, Yasir,
Yes, ma'am. Maria, Aisha Parveen, Nazia Firdaus, Present, ma'am. Sidra, Arsalan Rashid, Yes, ma'am. Muhammad Qasim, okay class, the lecture is ended here. You can leave the class. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.